پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کی بڑی اور بہترین فوج میں ہوتا ہے۔ ہماری فوج نے ہر موقع پر لاوزوال قربانیاں دی ہیں۔ 1948 کی جنگ ہو، 1965 کی، 1971 کی یا کارگل کی جنگ ہو یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ہماری فوج نے ہمیشہ بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے بہادر افسروں اور جوانوں کے بے شمار کارنامے تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہی جوانوں میں سے ایک نام لاس نائک محمد محفوظ شہید کا ہے۔ لاس نائک محمد محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں شجاعت اور دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے اعتراف میں آپ کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ آج کے اس ولاگ میں میں آپ کو لاس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار کا وزٹ کرواؤں گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنا سفر فیض آباد سے شروع کرتے ہیں۔ تو میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیض آباد سے گلبرگ گرینز اور پھر گلبرگ گرین سے یہ راستہ اندر ہوتے ہوئے محفوظ شہید کے مزار تک پہنچتا ہے۔ تو ہم اسی راستے سے چلتے ہوئے محفوظ شہید کے مزار پہ پہنچیں گے، جبکہ واپسی بھی میں مین گھوٹا روڈ سے واپس آؤں گا۔ 14 اپریل 2024 کو دن کے وقت ہم نے اپنے ولاگ کا آغاز فیض آباد سے کیا اور آج کے سفر میں میرا ساتھ دے رہے تھے جناب حسام صاحب۔ اسلام آباد ہائی وے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پہنچے گلبرگ گرینز کی مین انٹرنس پہ۔ اب مین انٹرنس سے ہم لوگوں نے اسی راستے سے ہوتے ہوئے محفوظ شہید کے مزار پہ پہنچنا تھا۔ تقریباً 12 منٹ کے سفر کے بعد ہم ایک چوک پر پہنچے، جہاں سے ایک روڈ بھیمت راڑ گاؤں سے ہوتے ہوئے پنڈ ملکا گاؤں میں جاتی ہے۔ اب ہم نے گلبرگ گرینز کی مین روڈ کو چھوڑا اور بھیمت راڑ روڈ پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جیسے ہی ہم گاؤں کی سڑک پر سفر شروع کرتے ہیں تو ایک طرف سوسائٹی جبکہ سڑک کے دوسری طرف گاؤں نظر آتا ہے۔ مین کہوٹا روڈ کی بجائے اس راستے سے آنے کی ایک بڑی وجہ یہاں کے خوبصورت نظارے ہیں۔ گاؤں کی خوبصورت زندگی، ہرے بھرے کھیت اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دل فریب منظر پیش کرتی ہیں۔ ہرے بھرے کھیتوں سے گزرتے ہوئے ہم بھیمت راڑ گاؤں کے محبوب چوک پہنچے۔ یہاں سے ہم دائیں مڑے جو راستہ پنڈ ملکا گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ راستے میں گندم کے کھیت خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ گندم کی فصل تقریباً پک کر تیار ہو چکی تھی۔ آج سے تقریباً 10 دن پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو اس وقت کھیت میں فصل ہری بھری تھی۔ کچھ منٹ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم لوگ پنڈ ملکا گاؤں پہنچے۔ اب یہاں سے ہم نے بائیں مڑ کر محفوظ شہید کے مزار کی طرف جانا تھا۔ اس راستے سے ہم آئے، جبکہ یہ راستہ محفوظ شہید کے مزار کی طرف جاتا ہے اور یہ سڑک سیدھی آگے کہوٹا روڈ پہ جا کے ملتی ہے۔ تھوڑا ہی آگے ہماری ملاقات ایک مقامی چچا سے ہوئی، جن سے میں نے پنڈ ملکا گاؤں اور محفوظ شہید کے بارے میں معلومات لی۔ چچا کا انٹرویو موبائل میں کسی فالٹ کی وجہ سے ٹھیک ریکارڈ نہ ہو سکا، تاہم چچا نے ہمیں اپنے علاقے کے بارے میں کافی کچھ بتایا۔ بالآخر ہم محفوظ شہید کے مزار پر پہنچے۔ جیسے ہی مزار پر میری پہلی نظر پڑی تو میری کیفیت ایسی ہو گئی جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دل میں ایک سکون طاری ہو گیا جو کہ آپ خود یہاں آ کر ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ مزار میں جو ہی داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر ایک تختی لگی ہے جس میں محفوظ شہید کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ مزار کے چاروں طرف شیشے لگے ہیں اور سامنے پاکستان کا جھنڈا ہے۔ مزار میں صفائی کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ مزار کے اندر محفوظ شہید کی قبر ہے، جبکہ قبر کے دائیں سائڈ پہ محفوظ شہید کی والدہ کی قبر ہے۔ محفوظ شہید کی قبر کے بائیں سائڈ عمارت کے باہر محفوظ شہید کے والد کی قبر ہے۔ مزار میں آئے ہوئے وہاں کے مقامی طارق محمود صاحب نے ہمیں محفوظ شہید کے بارے میں بتایا۔ بدقسمتی سے میرے موبائل میں وائس ریکارڈنگ کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے میں انٹرویو کو ٹھیک سے ریکارڈ نہ کر سکا۔
لیکن طارق صاحب نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں۔ محفوظ شہید ہمارے علاقے کی پہچان ہے، ان کا ایک نام ہے، نشان حیدر انہوں نے لیا، ان کا شمار پاکستان کی اعلیٰ شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کے بچپن کے بارے میں زیادہ تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ 1971 میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد 1972 میں ان کی تدفین ہوئی۔ پہلے ان کی تدفین ان کے والد کی قبر جہاں اب ہے یہاں ہوئی تھی، اس کے بعد 1973 کے وسط میں دوبارہ قبر کشائی ہوئی اور ان کو یہاں اندر دفنایا گیا۔ اور جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھی چیز دیکھی کہ ان کی لیفٹ سائیڈ کا بازو کٹا ہوا تھا اور گھڑی بندی تھی، اور رائٹ سائیڈ کی ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی، اور ان کی ساری جگہوں سے 2 سال بعد بھی خون بالکل اسی طرح چل رہا تھا، جیسے یوں لگ رہا ہو کہ ابھی شہید ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شہداء کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا۔ انٹرویو لینے کے بعد میں مزار کے اندر گیا اور فاتحہ پڑھی۔ جن لوگوں نے اس مزار کو نہیں دیکھا وہ یہاں ضرور آئیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کو ضرور لائیں، اور جو اسکول وغیرہ کے ٹرپس ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں ضرور آنا چاہیے، تاکہ اپنی نئی نسل کو اپنے بہادر جوانوں کے بارے میں بتا سکیں اور نئی نسل میں بھی ایسا ہی جوش و جذبہ پیدا کر سکیں۔ مزار سے واپسی کے لیے نکلے۔ اب ہم نے گلبرگ والے راستے کی بجائے مین کھوٹا روڈ سے جانا تھا۔ لیفٹ سائڈ سے مڑنے کے بعد ہم لوگ کھوٹا روڈ کی طرف بڑھے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ چکیاں سٹاپ پہنچے۔ چکیاں سٹاپ سے ہم لوگ رائٹ سائڈ پہ مڑے اور یہاں سے ہم لوگ پہنچے سہالہ پھاٹک کے بالکل ساتھ ہی ایک ہوٹل پر گرما گرم چپل کباب بن رہے تھے، لہٰذا ہم نے وہاں رک کر چپل کباب کھانے کا پروگرام بنایا۔ گرما گرم روٹی، چٹنی اور چپل کباب کو ہم نے خوب انجوائے کر کے کھایا۔ اتفاق سے اس وقت جعفر ایکسپریس اور گرین لائن ایکسپریس کا سہالہ ریلوے اسٹیشن پر کراس تھا، لہٰذا میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں شاٹس کو کیپچر کیا۔ ٹرینز کے شاٹ کیپچر کرنے کے بعد ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ کاک پل پہنچے۔ کاک پل سے ہم لوگ ہائی وے پہ واپس پہنچے اور اس طرح ہمارا آج کا یہ ولاگ ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد میں نیکسٹ کسی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔